دیکھو، انسان کا ڈائریکٹ لنک اللہ سے ہونا چاہیے۔ اللہ نے کسی کو بے پناہ دولت دی ہے تو اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ کسی کو صحت مند زندگی دی ہے، نیک اولاد یا نیک بیوی دی ہے تو اللہ جانتا ہے وہ اس کے قابل ہے یا نہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں سے جو تمہارا سلوک ہے اصل میں وہ اللہ سے تمہارا سلوک ہے۔ آسانیاں مکمل طور پر کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتی، شکر گزاری اور صبر ہی انہیں آسان کرتا ہے۔ جو پسند ہے اسے حاصل کر لو اور جو حاصل ہے اسے پسند کر لو۔ خوش نصیب ہے وہ جو اپنی قسمت پر اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ دیکھو، آزمائش کی آخری حد توکل ہے، یقین صبر کے ساتھ چلتے رہنا۔ اس سے آگے تمام جہانوں پر قدرت رکھنے والا تمہیں سنبھال لے گا، جیسے اس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے سنبھال رکھا ہے۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا اور کہیں اخلاق کا، کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا آموزدہ طریقہ یہی ہے۔ بس تم اپنے رب کے القادر ہونے پر یقین رکھنا، ایسا یقین جو آگ کو سلامتی والا بنا دے، ایسا یقین جو سمندر میں راستہ بنا دے، ایسا یقین جو مچھلی کے پیٹ میں بھی جینے کی وجہ بنا دے۔ اور اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو گھبراؤ مت، صبر سے کام لو۔ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اور ان شیطانی وسوسوں سے بھی دور رہو جو تنہائی میں انسان کو آتے ہیں کہ ہم تو پکار رہے ہیں رب کو لیکن جواب نہیں آ رہا۔ اسی پہ مولانا رومی صاحب فرماتے ہیں، ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا۔ شیطان نے کہا، اے صوفی خاموش رہ، تیرے ذکر کا کیا فائدہ، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے؟ صوفی کہنے لگا، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، اسی لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے۔ جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا، اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ تو مانگنا مت چھوڑو، وہ جو رب العالمین ہے وہ ہر بات سے واقف ہے، جو بن مانگے عطا کرنے والا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر تجھے کوئی سمجھنے والا نہیں اور نہ ہی کوئی جاننے والا ہے۔ وہ تو ایک واحد ہے جو تمہاری ہر پریشانی، ہر مشکل میں مدد فرمانے والا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا۔ وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گراہیں کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ یہی صبر ہے، خاموش رہنا بھی تو صبر ہے۔ اور جب آپ صبر کر جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کی اصلیت تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے، ہر انسان کی۔ جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو۔ اس انسان سے خود کو دور کر کے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارے دل کو نہ توڑ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دیں گے ان کی حقیقت دکھا کر۔